بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ دونوں عورتیں مجھے اس وقت قبرستان میں لے آئی تھیں۔ جب وہ مجھے یہاں لے کر آ رہی تھی میں تب بھی بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی اور ڈر رہی تھی، کیونکہ مجھے ان پر ویسے بھی بھروسہ نہ تھا، اور اب رات کے اس پہر یہ مجھے اس قبرستان میں لے کر آئی تھی، جبکہ میں ان سے جو کام کروا رہی تھی وہ ویسے ہی غیر قانونی تھا، لیکن اس کا تعلق قبرستان سے کسی طرح بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ یہاں کیوں؟ میں بولنے لگی تو انہوں نے مجھے چپ کروا دیا۔ مجھے ان دونوں کی شکل ہی اس وقت چڑیلوں جیسی لگ رہی تھی، کیونکہ ان کے چہرے پہ کوئی بھی انسانی جذبہ نہ تھا۔ مگر تھوڑی دیر کے بعد جب انہوں نے قبر کے اندر سے اسے نکال کے میرے حوالے کر دیا تو میں پوری طرح سے ڈر گئی اور وہاں سے بھاگ گئی، اور آدھے راستے ہی گئی تھی کہ انہوں نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میں الٹے قدم واپس آ گئی، اور میں نے دیکھا کہ اس قبر کے اندر ایک نہیں بلکہ 10۔ کب سے میرے ہاں اولاد نہیں تھی، میری شادی ہو چکی تھی، میں اپنے سسرال والوں کی باتیں سن سن کر ذہنی مریضہ بن چکی تھی۔ میں نے سب کچھ کر لیا، میرے پاس ایک پلاٹ تھا، وہ بیچ کر میں نے IVF بھی کروا لیا، مگر میرے ہاں اولاد نہ ہوئی۔ اب میری ساس میرے شوہر کی دوسری شادی کروانا چاہتی تھی اور اس نے لڑکی بھی پسند کر لی تھی۔ معاملات اس حد تک خراب ہو چکے تھے، میں خودکشی کرنے کو پھرتی تھی۔ میرا نام رانیہ ہے، میرے باپ نے مجھے بہت زیادہ جہیز دے کر بھیجا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ جہیز جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی میری بیٹی کی عزت ہوگی، پر میری ذرا بھی عزت نہ ہوئی۔ یہاں سب کو مجھ سے صرف ایک وارث چاہیے تھا، جو میں ابھی تک نہیں دے پائی تھی۔ میرا شوہر بھی دوسری شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ بھی میرا ساتھ دینے کو تیار تھا۔ اب ہم لوگوں نے ارادہ کر لیا کہ ہم کہیں سے بچہ لے لیں گے، لیکن اس وقت سے ہمیں بچہ بھی نہیں مل رہا تھا، اور اگر ہم پراپر لیگل کارروائی کر کے بچہ لیتے تو پھر سب کو پتہ چل جاتا۔ میں نے بھی دو چار جگہ پر کہا ہوا تھا۔ ایک دن مجھے ایک دوست نے بتایا کہ 2 عورتیں ہیں جو یہ کام کرتی ہیں اور وہ تمہیں بآسانی بچہ دے دیں گی۔ میں نے کہا کہ لیکن وہ بچہ کہاں سے لیتی ہیں؟ کس کا بچہ ہوگا؟ یہ نہ ہو کہ کوئی اور مسئلہ بن جائے۔ تو وہ کہنے لگی کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ جس جگہ سے بچہ لیتی ہیں وہاں سے بچہ لینا صرف انہی کا کام ہے، اور اگر ان کا دیا ہوا بچہ ایک دفعہ آپ کے خاندان میں آ گیا تو پھر یقین کرو کہ زندگی بھر اس بچے کے پیچھے کوئی نہیں آ سکتا، کبھی کوئی بھی نہیں آئے گا، لیکن تمہیں انہیں پیسے تھوڑے زیادہ دینے ہوں گے۔ میں نے کہا کہ مجھے پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے، میں اپنا زیور بیچ دوں گی، لیکن بس تم میرا یہ معاملہ حل کروا دو، اور اس نے میرا معاملہ حل بھی کروا دیا۔ جب میں نے ان دونوں عورتوں کو دیکھا، میری ان سے پہلی ملاقات ہوئی تو مجھے ایسے لگا کہ وہ انسان نہیں چڑیلے ہیں۔ انہوں نے عجیب سے کپڑے پہن رکھے تھے۔ وہ کہنے لگی کہ ہو جائے گا معاملہ سیٹ، 15 دن کے بعد ہمیں بتا دیں کہ بس 15 دن میں بچہ ٹھیک تو ہوگا نا، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ انہوں نے کہا کہ ارے ایسے بچہ ہوگا کہ دنیا دیکھے گی، خوبصورت، صحت مند، اور بتا دو بیٹا چاہیے یا بیٹی۔ میں نے کہا کہ میں نے بہت کچھ برداشت کیا ہے، مجھے بیٹا بیٹی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر بیٹی ہوگی تو پھر اسے بھی میری طرح آگے زندگی میں نہ جانے کیا کیا برداشت کرنا پڑے گا، اس لیے بیٹا ہی ہو تو بہتر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پر بیٹے کے لیے پیسے تھوڑے زیادہ لگیں گے، مگر انہوں نے میری بات مان لی، اور میں حیران تھی کہ 15 دن کے بعد ہمارے ہاں ایک بچہ آنے والا تھا۔ میں اور میرا شوہر پہلے سے ہی دوسرے شہر میں شفٹ ہو گئے تھے۔ سسرال والوں کی باتوں کی وجہ سے ہم لوگ الگ رہتے تھے، اس لیے ہم انہیں اچانک سے بھی کہہ سکتے تھے کہ ہمارے ہاں بچہ پیدا ہو گیا، مگر بچہ مل نہیں رہا تھا، اور وہ لوگ دور بیٹھ کے بھی بہت کچھ کر لیتے تھے۔ 15 دن کے بعد میں ان کے ساتھ چلی گئی اور وہ مجھے ایک قبرستان میں لے گئی۔ میں حیران تھی کہ کسی ہاسپٹل میں لے کر جائیں گی، وہ مجھے ایک قبرستان میں لے گئی۔ میں حیران تھی کہ کسی ہاسپٹل میں لے کر جائیں گی یا کسی پرائیویٹ جگہ پر، یا پھر کسی ایسی عورت کے گھر جو اپنا بچہ میرے حوالے کرنا چاہتی ہوگی، پر وہ مجھے قبرستان میں لے کے جا رہی تھی اور چلتی ہی چلی جا رہی تھی۔ ان کے ہاتھ میں ٹارچ تھی اور باقی آس پاس اندھیرا ہی اندھیرا، عجیب قسم کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے اپنی دوست کو کہا کہ تم بھی میرے ساتھ چلو، پر عورتوں نے کہا کہ تمہارے علاوہ ہمارے ساتھ اور کوئی نہیں آئے گا، اور قبرستان میں جو کچھ بھی ہوگا اس کا ذکر تم ساری زندگی کسی سے نہیں کرو گی، لیکن تمہیں دکھانا ضروری ہے۔ میرے دل میں ہزاروں سوال تھے۔ وہ دونوں چلتی ہی جا رہی تھی۔ اس کے بعد وہ ایک بہت ہی پرانی اور بوسیدہ سی قبر کے پاس رک گئی۔ یہ قبر کم تھی،
پورا مقبرہ ہی لگ رہا تھا۔ اس کے آس پاس 4 دیواری بنائی گئی تھی اور اینٹیں بہت باریک باریک اور چھوٹی چھوٹی تھیں، جن کو دیکھ کے ہی پتہ چلتا تھا ایسا ٹھیک تھا۔ یہ قبر کم سے کم بھی 600 سال پرانی تھی۔ اس قبر کے باہر لکھا ہوا تھا، اندر مقبرہ سا بنا تھا لیکن اوپر سے چھت ٹوٹے ہوئے تھے اور قبر زمین کے اندر گہرائی میں بنی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ ایک سائڈ پہ کھڑی ہو جاؤ۔ میں ایسی جگہ کھڑی تھی جہاں پہ مجھے قبر صاف نظر دکھائی دے رہی تھی۔ وہ دونوں قبر کے پاس بیٹھ گئیں اور کچھ پڑھنے لگیں۔ پتہ نہیں میرے کان بج رہے تھے کہ کیا تھا۔ یہاں پر مجھے پہلے سے ہی کسی بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی، وہ بھی کسی نومولود بچے کی۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے قبر کو کھولا اور اس کے اندر سے ایک نومولود بچہ نکال کے میرے حوالے کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کے میری تو آنکھیں پتھر آ گئی تھی اور میں حیران رہ گئی کہ قبر میں سے بچہ یہ کیسے برآمد ہوا؟ یہ کس کا بچہ تھا؟ کیا یہ انسان کا ہی بچہ ہے؟ وہ کہنے لگی کہ انسان کا بچہ ہے اور کیا؟ میں نے کہا کہ لیکن قبر میں سے بچہ کیسے نکالا تم لوگوں نے؟ تو کہنے لگی کہ تمہیں بچہ کیسے نکالا تم لوگوں نے؟ تو کہنے لگی کہ تمہیں بچہ چاہیے یا ہم واپس رکھ دیں؟ میں نے کہا کہ نہیں واپس کیوں رکھو گی، مجھے دے دو۔ میں نے اس بچے کو دیکھا، اسے اپنی گود میں اٹھایا۔ میں دل ہی دل میں بسم اللہ بھی پڑھنے لگی کہ اگر یہ انسان کا بچہ نہیں ہو تو پتہ چل جائے، مگر وہ انسان کا بچہ ہی لگ رہا تھا اور واقعی بہت خوبصورت بچہ تھا۔ میں نے اسے اپنے دوپٹے میں لپیٹ لیا۔ وہ ایک پیارا سا بیٹا تھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ قبر سے کیسے نکالا تم نے؟ مجھے کچھ تو سمجھاؤ، میں پاگل ہو جاؤں گی۔ اس نے کہا کہ ہم نہیں سمجھا سکتے، یہی تو ہماری کرامت ہے، تبھی تو اتنے پیسے لیتے ہیں تم سے۔ میں نے کہا کہ پھر تو واقعی تم لوگوں کا حق بنتا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ یہ قبر ہر سال بچہ دیتی ہے، کیسے دیتی ہے یہ ہمیں بھی نہیں پتہ، اور ان بچوں کا باپ کون ہوتا ہے یہ بھی ایک راز ہے، مگر یہ قبر ہر سال ایک بچہ ضرور دیتی ہے، اور اس سال کا بچہ تمہیں دے دیا۔ میں نے ان کو ان کے منہ مانگے پیسے دے دیے، لے کے گھر آ گئی۔ میں نے اپنے شوہر کو یہ نہیں بتایا کہ بچہ قبر سے نکالا ہے، بس اتنا کہا کہ کہیں سے لے کر آئے ہیں۔ وہ مجھے بار بار کہہ رہا تھا کہ کوئی معاملہ تو نہیں ہوگا، کہیں بعد میں اس کے پیچھے لوگ تو نہیں آ جائیں گے۔ میں نے کہا کہ نہیں، کچھ نہیں ہوگا، اس کے پیچھے کوئی نہیں آئے گا، تم فکر نہیں کرو، میرا یقین کرو، تبھی یہ بچہ لے کر آئی ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ اس طرح تو بچہ مل جاتا ہے، لیکن پھر جو بعد میں معاملات ہوتے ہیں بڑے خراب ہوتے ہیں۔ جب لوگ اس بچے کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں تو اس کے گھر والے اسے لینے کے لیے آ جاتے ہیں، اور پھر جو صدمہ ملتا ہے نا، وہ اولاد نہ ہونے کے صدمے سے بھی برا ہوتا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، اگر تم جھوٹ بول رہی ہو تو مجھے بتا دو۔ میں نے کہا کہ وسیم، آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں ہے، میں جھوٹ کیوں بولوں گی؟ اگر کوئی کل کو ایسی ناگہانی صورتحال بنی تو سب سے زیادہ دکھ تو مجھے ہی ہوگا، پھر یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی میں جھوٹ کیوں بولوں گی؟ میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں۔ میرے شوہر کو یقین آ گیا اور ہم نے اس بچے کو اپنا لیا۔ ہم نے اس کی تصویریں اپلوڈ کر دیں۔ جب میاں بیوی ایک گھر میں رہتے ہیں اور شوہر کی بیوی کے ساتھ اس کے گھر والے برا سلوک کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ اپنے بیٹے کو بھی خود سے دور کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے شوہر کے دل میں بھی ان لوگوں نے بہت نفرت بھری تھی، کیونکہ میں بہت اچھی بہو تھی، لیکن صرف بچہ نہ ہونے کی وجہ سے جو باتیں مجھے سنائی گئی تھی وہ مجھ سے زیادہ میرے شوہر کو یاد تھیں۔ اس نے ان کو فون کر کے نہیں بتایا کہ ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس نے اسٹیٹس پہ تصویر لگا دی اور نیچے لکھ دیا کہ اللہ نے ہمیں نعمت سے نواز دیا ہے، ہمارا بیٹا اس دنیا میں آ گیا ہے۔ اور اس کے بعد فون پہ فون کالز ہی آنے لگی اور ہر طرف جیسے کھلبلی مچ گئی۔ میری ساس کی کال آئی اور کہنے لگی کہ مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا، تو میرے شوہر نے کہا کہ ہم تو آپ کو سرپرائز دینا چاہتے تھے۔ اب وہ سب حیران تھے، ان کو پتہ تھا کہ اس طرح کوئی بچہ ملنا آسان نہیں ہے، شاید ہم نے خود ہی بچہ پیدا کیا تھا، معاملہ سیٹ ہو گیا، میری زندگی میں تو خوشیاں بھر گئی، لیکن ابھی بھی وہ منظر مجھے بھولا نہ تھا کہ کس طرح سے اس نے قبر میں سے بچہ نکالا۔ بچہ قبر میں کیا کر رہا تھا؟ میں اپنی اس دوست کے پاس گئی، اس بات کو 2 مہینے ہو گئے تھے۔ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ اس نے کہا کہ مجھے تو پہلے سے ہی پتہ ہے، میں نے اور بہت سے لوگوں کو بچہ لے کے دیا ہے، ہر 9 مہینے بعد وہ قبر ایک بچہ دیتی ہے۔ میں نے کہا کہ قبر کیسے بچہ دے سکتی ہے؟ یار تمہیں یہ سب کچھ عجیب نہیں لگتا؟ اس نے کہا کہ اس دنیا میں بہت کچھ عجیب ہوتا ہے، تم کبھی ایسے لوگوں کے پاس بیٹھو، تمہیں ایسے قصے سننے کو ملیں گے، وہ بھی ثبوت کے ساتھ کہ تم حیران رہ جاؤ گی۔
اگر ہمارے آس پاس ایسا کچھ نہیں ہوتا تو ہم سمجھتے ہیں کہ کہیں بھی نہیں ہو رہا، پر بہت کچھ ہوتا ہے۔ ابھی بھی لوگ جادو کرتے ہیں، ابھی بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ عورتیں انسان نہیں ہیں، انسان ہونے کا ناٹک کرتی ہیں۔ میں اکیلے قبرستان بھیج دیا، تم میرے ساتھ بھی نہیں آئی۔ میری دوست نے کہا کہ انہوں نے ایسے ہی کہا تھا کہ اگر وہ انسان نہیں ہیں تو پھر پیسوں کا کیا کرتی۔ دوست کہنے لگی کہ یار تم کتنے سوال کر رہی ہو، تمہارا کام ہو گیا پھر بھی تم باتیں کر رہی ہو۔ میں نے کہا کہ کام تو میرا ہو گیا، لیکن مجھے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی۔ اگر یہ بچہ قبر دیتی ہے تو پھر اس بچے کا باپ کون ہوگا؟ میری دوست کہنے لگی کہ یہ تو نہیں پتا، مگر باپ کے بغیر تو بچے پیدا نہیں ہوتے، کوئی نہ کوئی تو ہوگا اس کا باپ بھی، اور تم پریشان نہیں ہو، تمہارا کام ہو گیا تو بس خوش رہو۔ ایک دن میں رات کو بری طرح چلا اٹھی کیونکہ مجھے خواب میں وہی منظر نظر آ رہا تھا۔ میرا شوہر بھی حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ ایسے پاگلوں کی طرح چلائی ہو، مجھے تم نے ڈرا دیا، بچہ بھی اٹھ گیا ہے، جاؤ بچے کو سنبھالو۔ میں بچے کو دیکھنے لگی اور میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، اور بچہ میری طرف دیکھ کے ہنس رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ کچھ زیادہ ہی عجیب سی تھی۔ میں نے پھر سے چیخ ماری۔ میرے شوہر نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے، تمہیں پاگل ہو گئی ہو؟ میں نے کہا کہ یہ دیکھو یہ کس طرح ہنس رہا ہے، 2 مہینے کا بچہ کبھی اس طرح ہنستا ہے؟ ایسے ہنس رہا ہے جیسے اس کو پتا ہو کہ میں نے خواب میں کیا دیکھا ہے، کیونکہ میں نے خواب میں وہی منظر دیکھا تھا جو مجھے بھول ہی نہیں رہا تھا کہ بچہ کیسے قبر سے نکلا تھا۔ پر میرے شوہر کو یہ بات پتہ نہ تھی۔ وہ کہنے لگا کہ کچھ بچے ایسا کرتے ہیں، 2 مہینے کا بچہ ہے، کسی جن کا بچہ تو نہیں ہے نا؟ جب اس نے کہا کہ جن کا بچہ، تو مجھے ایسے لگنے لگا کہ جیسے جن کا ہی بچہ ہے۔ میں اگلے دن اپنے بیٹے کی بیماری کا بہانہ بنا کے اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی اور ڈاکٹر کو چیک کروایا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ سب کچھ بالکل ٹھیک ہے، آپ کے بچے کو تو کوئی مسئلہ نہیں، پھر آپ کیوں لے کر آئی ہیں؟ میں نے کہا کہ وہ میں روٹین چیک اپ کے لیے لے کر آئی تھی، اور ساتھ ہی باتوں باتوں میں نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ کبھی کبھی یہ عجیب طریقے سے ہنستا ہے، میری آنکھوں میں دیکھ کے ہنس رہا ہے، آنکھیں بالکل پتھر کی طرح کر لیتا ہے اور بڑے بندے کی طرح ہنستا ہے۔ ڈاکٹر اس بات پہ ہنسنے لگی۔ اس نے کہا کہ بچے بہت سی عجیب حرکتیں کرتے ہیں، کچھ بچے 4 مہینے پر دانت بھی نکالنا شروع کر دیتے ہیں، اور 6 مہینے پہ ماما بابا بھی بولنے لگتے ہیں۔ آپ نے ڈرنا نہیں ہے، ماں کو تو بڑا مضبوط ہونا چاہیے، آپ اپنے ہی بچے سے ڈر رہی ہیں۔ میں ڈاکٹر کو کیا بتاتی کہ میں کیوں ڈر رہی تھی اور اس کے پیچھے کتنی لمبی کہانی تھی، لیکن میں نے بھی ڈاکٹر کے سامنے ایسے ظاہر کیا کہ جیسے میں مذاق کر رہی ہوں۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، بس مذاق میں ہی پوچھا تھا۔ میں اپنے بیٹے کو لے کے گھر آ گئی۔ میں نے اس کا نام عبداللہ رکھا تھا۔ مجھے اس سے بہت پیار تھا۔ وہ ایک چھوٹی سی جان ہی تو تھا، اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا، اس کے سارے کام مجھے ہی کرنے تھے۔ بہت پیار کرتی تھی میں اس سے، لیکن میرے دماغ سے وہ بات نہیں نکلتی تھی۔ میں نے اپنی دوست سے بات کی کیونکہ میری ایک اور دوست تھی جو اسی طریقے سے بچہ لینا چاہتی تھی۔ اس نے کہا کہ اچھی بات ہے کہ تم ہمارے لیے ایک اور گاہک لے کر آئی ہو، یعنی بچہ تو اب اگلے سال ہی مل سکتا ہے، اور ابھی تو صرف 3 مہینے ہوئے ہیں، کیونکہ 9 مہینے بعد ہی بچہ ملتا ہے۔ میں نے کہا کہ 9 مہینے تو عورت کے لیے ہوتے ہیں، وہ قبر ہے نا؟ اس نے کہا کہ قبر ہے تو کیا ہوا، قبر بھی تو بچہ ہی پیدا کر رہی ہے نا، تو 9 مہینے میں ہی کرے گی، 9 مہینے سے پہلے کہاں بچہ پیدا ہوتا ہے؟ مجھے یہ بات کچھ عجیب و غریب سی لگ رہی تھی، اور آج کل میری حالت بھی ٹھیک نہ تھی۔ میرے شوہر نے کہا کہ تم شام کو پارک جایا کرو، ادھر قریب ہی ایک پارک ہے، وہاں پر چھوٹے بچے اور ان کی مائیں وغیرہ آتی ہیں، وہاں پہ تم عورتوں سے ملو گی، ٹھیک ہو جاؤ گی۔ ہم جب یہاں آئے تھے تو سسرال والوں سے لڑ کر آئے تھے، بہت بری طرح سے لڑائی جھگڑے ہوئے تھے، میرا دماغ بہت خراب رہتا تھا، اسی لیے میں ابھی تک نارمل نہیں ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ ہاں یہ اچھا ہے، اب میں ٹالر میں ڈال لیتی اور پارک چلی جاتی، وہاں اور بچے بھی ہوتے تھے اور مائیں بھی، اور وہاں ایک عورت کو میں دور سے دیکھا کرتی تھی جس کے ساتھ کوئی بچہ نہیں ہوتا تھا، مگر وہ وہاں پر آئی تھی اور بالکل اداس سا چہرہ بنائے بیٹھی رہتی تھی۔ مجھے ایسے لگا کہ اس کے بچے نہیں ہیں، اور پہلے میرے بچے بھی تو نہیں تھے، اس لیے میں اس کا درد سمجھ سکتی تھی، تو جا کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے سلام دعا کی اور اس سے نام پوچھا۔ اس نے کہا کہ میرا نام عالیہ ہے، میں نے بتایا کہ میرا نام رانیہ ہے۔ ہم دونوں میں بات چیت ہونے لگی۔ اس نے کہا کہ آپ کا بیٹا ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ جیسے ہی اس نے میرے بیٹے کو دیکھا وہ کچھ عجیب سی حالت میں آ گئی۔
کہنے لگی کہ یہ بچہ آپ کو کہاں سے ملا؟ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ ایسے کیوں کہہ رہی ہیں کہ کہاں سے ملا ہے؟ یہ میرا بیٹا ہے، میں نے پیدا کیا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ نہیں نہیں، یہ آپ نے پیدا نہیں کیا ہے، یہ تو میرا بچہ ہے۔ میں نے کہا کہ آپ ایسی بات کیسے کر سکتی ہیں؟ یہ آپ کا بچہ نہیں ہے، میں نے اسے پیدا کیا ہے۔ مجھے اب اس عورت پہ غصہ آ گیا اور میں وہاں سے واپس آ گئی۔ وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہی تھی، مجھے پکار رہی تھی، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ جلدی جلدی ٹرالی کو چلاتے ہوئے اپنے گھر آ گئی۔ اپنے شوہر کو یہ بات نہیں بتائی، کیونکہ میرے شوہر نے کہا تھا کہ اگر بچوں کے معاملات کے ساتھ کچھ بھی گڑبڑ ہوئی اور بعد میں بھی مسئلہ بنا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ جب مجھے یہ بچہ ملا تو یہ نومولود تو تھا، لیکن ابھی پیدا ہوا نہیں لگ رہا تھا۔ یہ کم سے کم بھی 1 مہینے کا تھا، کیونکہ جب میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر نے مجھے ایسے ہی بتایا تھا۔ اس نے کہا کہ 3 ماہ کا تو ہوگا۔ میں نے کہا تھا کہ ہاں، جبکہ اس وقت اس کو میرے پاس آئے ہوئے 2 ماہ ہوئے تھے، اور 3 ماہ کے بچے کی شکل کوئی اتنی نہیں بدل جاتی کہ کوئی اسے پہچان نہ سکے۔ یہ عورت کیسے اس بچے کو جانتی تھی؟ کہیں یہ اس کی کسی رشتہ دار کا بچہ تو نہ تھا؟ مجھے اس عورت سے دور رہنا چاہیے تھا، میں نے پارک جانا چاہیے تھا۔ میں نے پارک جانا بھی چھوڑ دیا۔ اس عورت کو میرے گھر کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ میرے شوہر نے کہا کہ پارک کیوں نہیں جاتی؟ میں نے کہا کہ عجیب و غریب لوگ آتے ہیں وہاں پہ، اور مچھر بھی بہت ہوتے ہیں، اس لیے میں نے نہیں جانا۔ معاملہ ختم کر دیا۔ جب سے بچہ میری زندگی میں آیا تھا میں بہت زیادہ بے چین تھی، اس کو سنبھالنے کے حوالے سے بھی اور باقی معاملات کے حوالے سے بھی۔ مجھے الٹے سیدھے خواب آتے تھے، میں پریشان رہتی تھی، ڈری رہتی تھی، اس کو دیکھ دیکھ کے سوچتی رہتی تھی کہ کہیں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے، اور اب یہ عورت والا معاملہ بھی میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا تھا۔ ٹھیک کہتے ہیں لوگ کہ اس طرح سے کسی بچے کو گود لینا آسان نہیں ہوتا، اس لیے پراپر طریقے سے سارے معاملات طے پائیں تو آسانی ہوتی ہے اور کوئی مسئلہ بھی نہیں بنتا۔ پارک جانا تو دور، میں نے تو گھر سے نکلنا بھی چھوڑ دیا، کیونکہ اگر میں گھر سے جاتی تو بچے کے بغیر نہیں جا سکتی تھی۔ میرے شوہر کا تو کام ایسا تھا، وہ صبح جاتا تھا اور شام کو آتا تھا۔ آج کل کہ تم جا کر لے آتی، سامان پہلے بھی تو خود ہی لاتی تھی، اب کیا ہو گیا؟ لیکن میں اسے کیا بتاتی کہ کیا ہو رہا تھا؟ میں نے اپنی دوست کو ایک دن فون کیا، میں نے کہا کہ کیا ابھی بھی اس قبر سے لوگوں کو بچے مل رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ ہاں، ہر سال ملتے ہیں، اب آگے کسی اور کو ملنے والا ہے۔ میں نے اسے بھی نہیں بتایا، کیونکہ وہ میرے شوہر سے ڈائریکٹ بھی بات کر سکتی تھی، وہ بھی اسے جانتی تھی، کیا پتہ وہ فون کر کے کوئی بات کر دیتی۔ میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، میں کسی کو کچھ بھی بتانا نہیں چاہتی تھی۔ ایک دن دروازے پر دستک ہوئی، میں نے اپنے بچے کو گود میں ہی اٹھا رکھا تھا۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے وہی عورت کھڑی تھی۔ اس کو دیکھ کے میری روح فنا ہو گئی، کیونکہ وہ اکیلی نہ تھی، اس کے ساتھ 2 پولیس والے بھی تھے۔ اس نے کہا کہ بڑی مشکل سے تلاش کیا ہے تمہیں، یہ بچہ میرا ہے، اسے میرے حوالے کرو۔ میں نے کہا کہ تمہارا بچہ کیسے ہو گیا؟ یہ ہمارا بچہ ہے۔ پولیس والوں نے کہا کہ پھر آپ کے پاس برتھ سرٹیفکیٹ تو ہوگا، وہ دکھا دیجئے۔ میں نے کہا کہ ہاں، وہ کہیں رکھا تھا میں بھول گئی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ جھوٹ بول رہی ہیں۔ معاملات اتنے خراب ہو گئے، پولیس والے گھر آ کے بیٹھ گئے۔ مجھے مجبوری میں اپنے شوہر کو بتانا پڑا، اور میرے لیے یہ دن بہت بھاری تھا۔ جب میں نے اسے حقیقت بتائی تو وہ حیران رہ گیا۔ وہ مجھے کمرے میں لے گیا اور اس نے کہا کہ قبر سے بچہ لیا تم نے، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہے؟ کون سی قبر بچہ دیتی ہے؟ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ یہ کیا مصیبت کھڑی کر دی ہے میرے سر پہ؟ میں نے تمہارے حوالے سب کچھ یہی سوچ کے کیا تھا کہ شاید تم سب کچھ ہینڈل کر لو گی، لیکن تم سے تو اپنا آپ ہی نہیں سنبھالا جاتا، تو یہ سب کیسے کرو گی؟ اب کیا جواب دیں گے ہم ان لوگوں کو جو باہر آئے بیٹھے ہیں؟ وہ لڑکی عالیہ اپنے بچے کو گلے سے لگا کے بیٹھی تھی۔ میں نے کہا کہ یہ اس کا بچہ ہے، اس بات کا کیا ثبوت ہے؟ تھوڑی دیر بعد اس کا شوہر بھی آ گیا اور ہم سب ہسپتال چلے گئے۔ وہاں پہ DNA رپورٹ کی گئی۔ ہم تو اسے پتہ لگانا بھی ضروری تھا کہ یہ دونوں اس کے ماں باپ تھے، اور جب بھی یہ رپورٹ سامنے آئی تو پتہ چل گیا کہ یہ ان کا ہی بچہ تھا۔ وہ اسے اپنے گلے سے لگا کے رونے لگی، اور میں اپنے بچے کو دیکھ رہی تھی کہ بس مجھے واپس کر دے۔ میں نے اس کے ساتھ 2.5 مہینے گزارے تھے، اور مجھے تو 2.5 گھنٹے میں ہی اٹیچمنٹ ہو گئی تھی، اور مجھے نہیں لگتا تھا کہ اب وہ واپس کرنے والی تھی۔ اس کے بعد وہ ہمارے گھر آ گئے اور ہم نے کہا کہ بیٹھ کے بات کی جائے۔ وہ کہنے لگے کہ جب یہ بچہ 1 مہینے کا تھا تو ہمارے گھر سے چوری ہو گیا تھا۔ 2 عورتیں ہمارے گھر میں کام کرتی تھی،
انہوں نے اس بچے کو چرایا تھا۔ جب میں نے ان عورتوں کا حلیہ بتایا تو عالیہ نے کہا کہ ہاں، وہ دونوں بہنیں ہیں اور ان کا مذہب کوئی اور ہے۔ ان کی شکلیں بھی بہت عجیب سی ہیں، ایسے لگتا ہے کہ جیسے چڑیلیں ہیں۔ اس کا مطلب کہ وہ عورتیں لوگوں سے بچے چوری کرتی تھی اور پھر یہ سب کچھ ڈرامہ کرتی تھی۔ ان عورتوں کو اور میری اس دوست کو بھی پکڑ لیا جو ان کے لیے کام کیا کرتی تھی اور کلائنٹ لے کے آتی تھی۔ میری وہ دوست بہت کام کیا کرتی تھی اور کلائنٹ لے کے آتی تھی۔ میری وہ دوست بہت اچھی تھی، مشکل وقت میں اس نے میرا ساتھ دیا تھا، لیکن اب وہ مجھے شکایتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے سر جھکا لیا، میں کیا کر سکتی تھی؟ وہ بھی تو غلط کام کر رہی تھی۔ ایک ماں سے بچہ چوری کرنا اور پھر کسی اور کو دینا، کیا یہ کوئی کام تھا؟ ان عورتوں کو پکڑ لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم لوگوں کے بچے چوری کرتے تھے، لوگوں کے گھروں میں کام کرتے تھے اور جب وہاں پہ کوئی بچہ پیدا ہوتا تو چوری کر کے بھاگ جاتے تھے۔ اور یہ قبر کا ڈرامہ ہم لوگوں نے اسی لیے بنایا تھا تاکہ کوئی بھی ہم سے کبھی سوال نہ کر سکے اور کسی کے دماغ میں یہ بات آئے ہی نہ کہ یہ بچہ کہیں سے چوری کیا گیا ہے۔ یہ اس طرح کے جو پریشان لوگ ہوتے ہیں وہ ایسی باتوں پہ بھی یقین کر لیتے ہیں۔ ہم نے قبر کے اندر ایک چھوٹا سا حصہ بنایا ہوا ہے اور ہمارا ایک آدمی وہاں پہ موجود ہوتا ہے جو کچھ دیر پہلے وہاں پر بچہ رکھ دیتا ہے اور اس کے بعد ہم بچے کو نکال لیتے ہیں۔ پولیس والے بھی حیران تھے اور ہم لوگ بھی کہ لوگوں کی بھی آزمائی جا رہی ہیں۔ کیسے کیسے لوگ ہیں اس دنیا میں۔ میں اس بچے کو دیکھ رہی تھی، وہ اپنی ماں کے پاس تھا۔ میں نے عالیہ سے کہا کہ تمہارا بچہ ہے، تم نے اس کے لیے تکلیف اٹھائی ہے، لیکن یہ بھی تو سوچو کہ اب جو تکلیف مجھے ہوگی وہ بھی کوئی کم تکلیف نہیں۔ کیسے ازالہ کر پاؤں گی میں اپنی تکلیف کا؟ وہ کہنے لگی کہ میں یہیں پہ رہتی ہوں اس کالونی میں، تم جب چاہو اس بچے سے مل سکتی ہو، لیکن تمہاری طرح مجھے بھی یہ بچہ شادی کی 4 سال بعد نصیب ہوا ہے، میں اسے تمہارے حوالے نہیں کر سکتی ہوں، مجھے معاف کر دو۔ میرے دل پہ جو گزری میں ہی جانتی تھی۔ ابھی تو ہمیں رشتہ داروں کو بھی جواب دینے تھے، لوگوں کو بھی جواب دینے تھے۔ میرا شوہر مجھ سے ناراض ہو گیا، اس نے مجھ سے بہت جھگڑا کیا، مجھ سے بہت دن بات ہی نہ کی، پر پھر میری حالت دیکھ کے سمجھ گیا کہ میری غلطی نہیں ہے۔ میں تو اولاد کے پیچھے پاگل ہی ہو گئی تھی اور میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو شاید ایسا ہی کرتا۔ پھر وہ مجھے تسلی دینے لگا۔ اس نے کہا کہ اللہ ہمیں اپنی اولاد دے دے گا، ہمیں اپنی اولاد دے دے گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تم اللہ سے دعا کیا کرو۔ میرا جب دل کرتا ہے میں اس بچے سے ملنے چلی جاتی ہوں، وہ بھی مجھے منع نہیں کرتی، لیکن میرا شوہر کہتا ہے کہ تم ملنے نہ جایا کرو ورنہ اس طرح اس کی امید تمہارے دل میں رہے گی، بس آنا جانا کم کر دو۔ میں نے اس کے لیے جو چیزیں لی تھی وہ سب بھی میں نے اس کو تحفے میں دے دی تھی۔ میرے دل پہ کیا گزرتی ہے میں ہی جانتی ہوں۔ جن عورتوں کے بچے نہیں ہوں گے وہ میری اس کہانی کو اچھی طرح سے سمجھ رہی ہوں گی۔ دن رات روتی ہوں، بہت یاد آتی ہے اس کی چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی حرکتیں، اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اور وہ آنکھیں جو مجھے دیکھا کرتی تھی۔ کتنا پیارا تھا وہ، میں نے تو اسے اس پل ہی اپنی اولاد سمجھ لیا تھا۔ جب وہ میری گود میں آیا تھا جیسے میں اسے ڈر جایا کرتی تھی۔ ہنستی ہوں اب ان ساری باتوں پہ اور ہنستے ہنستے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ کیسے اپنے درد کو کم کروں۔ آپ لوگ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے جلد از جلد اپنی اولاد سے نواز دے۔ میرا درد بہت بڑا ہے، اس پہ مرہم لگ جائے گا، اللہ ہمارے ساتھ بہتری کرے گا۔ مجھے پتا ہے ایک دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن شاید مجھے ابھی تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا جو مجھ سے ہو نہیں پا رہا، اور میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ آپ لوگ میرے لیے، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔